بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی شادیاں کرتے کھلاتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے, کوئی پرابلم ہے؟ ایک صاحب نے تو یہاں تک اعتراض کیا, انہوں نے یہ کیوں اتنی شادیاں کیوں کی انہوں نے؟ تو وہ شکر ہے کوئی جواب دینے, انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی کا رشتہ مانگ لیا مفتی صاحب نے, جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ بھائی اتنی کیوں کی آپ نے, اس کی کوئی ریزن بتاؤ, لاجک سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ تو وہ تو اچھا لگتا ہے. تیسرے آدمی کے پڑوسی کے پیٹ میں یا کسی اور کے پیٹ میں کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگ علماء پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنی عمر کے ہو کے اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کیوں کی ہے. یہ تو ایسا بن جاتا ہے نا معاشرے میں, کیونکہ بہت سے علماء ہم نے دیکھے ان کی عمریں زیادہ ہیں اور انہوں نے شادی کی ہے بالکل کم عمر لڑکی سے. اس پہ تو ایک طوفان, حضرت مولانا اسم شیخوپوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو شہید ہی ہو گئے. ان کی عمر زیادہ تھی, ان کی جو اہلیہ تھی ان کی عمر بہت کم, ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا. اتنے پریشان ہو گئے, کہہ رہے میں نے شادی کی تو میرے نمازی کٹ گئے. تو اس میں بھی یاد رکھو کہ جب کوئی بڑی عمر کا آدمی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ہاں پیغام بھیجے تو لڑکی والوں کو اعتراض ہونا چاہیے, اور بالکل بجا ہے کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے, آپ کی عمر کیا ہے, زیادہ ہے. تو پھر پڑوسیوں کے پیٹ میں اگر مروڑ ہو رہا ہے تو یہ مروڑ ہونا اس کی علامت ہے کہ ان کو چونکہ نہیں ملی لہذا یہ ان کو جلن ہو رہی ہے. بھائی نہیں آ رہی میرا غلط آواز, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو بھائی یہ ان کا ہیڈک ہے, وہ بڑی عمر سے کرے, چھوٹی عمر سے کرے, درمیانی عمر سے کرے, لنگڑی سے کرے, معذور سے کرے, بیوہ سے کرے, طلاق یافتہ سے کرے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ابھی کیا موضوع چھڑ گیا, اچھا والا داؤد علیہ السلام کا چل رہا تھا یار, کمنٹس پڑھنے ہی نہیں چاہیے لوگوں کے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بیواؤں سے کرو نا, یہ مولوی لوگ کنواریوں سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ مولوی لوگ, بھائی میں کہتا ہوں بیوہ سے بھی کرو, طلاق یافتہ سے بھی, کنواری مل رہی ہے تو کنواری سے کر لو. یہ ملنا اس کی علامت ہے کہ اس کو ضرورت ہے. بہت مشکل ہے. ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب میں نے آپ کے بیانات سنے کہ 4 شادیاں, تو میری بیٹی 15 سال کی ہے, میں کسی چوتھی شادی والے کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا غلط, بالکل نہیں دیں آپ. کہہ رہے ہیں کیوں, آپ تو ترغیب دیتے. میں نے کہا میں آدمیوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ وہ 4 کریں. میں نے کہا آپ کی بیٹی کے لیے اگر کنوارا مل رہا ہے تو آپ چوتھی والے کو ترجیح, بولو بھائی, مت دیں. اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا سوچیں. چوتھی والے کو اس وقت ترجیح دیں جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس میں ایسے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ کنوارے سے میری بیٹی کے لیے بہتر ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں, تو 11ویں بیوی بھی ملی نا آپ کو, اس بیس پہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 11ویں بھی کر رہے ہیں تو کنوارے سے بہتر ہے. عام حالات میں نہیں ہوگا یہ. ہر باپ اور ماں نے اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا دیکھنا ہے. بسا اوقات چوتھی والا اچھا ہوتا ہے کنوارے سے, لیکن عام حالات میں کنوارا اچھا ہوتا ہے چوتھی کیا دوسری والے سے بھی اچھا ہوتا ہے. وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھا سوچنا ہے. کنوارا ملے تو دوسری والے کو نہیں دینا, اور دوسری والے کو اگر دے رہے ہو تو اس بیس پہ دینا ہے کہ بھائی یہ درجنوں کنواروں سے اچھا ہے. اس میں کچھ ایسے آپ کی خیال میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس کے, آپ سمجھتے ہو کہ یہ کنواروں سے بھی کیا ہے زیادہ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا ہے. سمجھتے نہیں ہے بات کو, نکل پڑتے ہیں رات کو. تو مردوں کو میں ترغیب دیتا ہوں آپ کوشش کریں, اور لڑکی والوں کو کہتا ہوں آپ کوشش کریں کہ کنوارا مل جائے. نہیں مل رہا تو پھر بٹھانے سے بہتر ہے کہ دوسری والے کو دے دو. وہ بھی نہیں مل رہا تو تیسری والے کو, وہ بھی نہیں مل رہا تو چوتھی والے کو. اور اگر کوئی چوتھی والا بہت اچھا مل رہا ہے, ہٹو بچوں ٹائپ کا مل رہا ہے, تو پھر اس چوتھی والے کو دینا جو برابر جوڑ کا رشتہ ہے وہ کنوارے سے کیا ہے, بہتر ہے. کیونکہ ایک جرمن خاتون کا میں نے قول نقل کیا اپنی کتاب میں, جرمن انگریز عورت کہہ رہی ہے کہ میں کسی اہل آدمی کی 10ویں بیوی بن جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی نا اہل کی اکلوتی بنوں. کیونکہ بہت سے کنوارے مکھنچو ہوتے ہیں, ذمہ دار نہیں ہوتے. تو انگریز عورت لکھ رہی ہے اور اپنے معاشرے کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دینے کے لیے لکھ رہی ہے کہ زیادہ شادیوں میں فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کو بسا اوقات کنوارا ڈھنگ کا نہیں مل رہا ہوتا, اسے پتا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی 10ویں بیوی بن جاؤں گی نا وہ میرے لیے زیادہ اچھا ہوگا بنسبت اس مکھنچو کے. آپ کو نہیں کہہ رہا, کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ. تو ایسے بعض دفعہ لڑکی والوں کو کوئی مارکیٹ میں بندہ
ढंग का मिल ही नहीं रहा होता, तो वो कहते हैं यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये ज्यादा बेहतर है उससे। किसी उनके तजर्बे हो चुके होते हैं कंवारे को देकर, उन्होंने देख लिया होता है। बाजों ने कंवारे को दिया, बेदीन था, वो अजाब बना दी उसने जिंदगी, तो वो कहते हैं यार दूसरी वाला जो दीनदार हो ये कंवारे से जो बेदीन है उससे बेहतर है। तो ये तमाम चीजें सामने रख कर अपनी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए फैसला करना है। ये नहीं कि जो भी दूसरी वाला उठा के आ रहा है, तो मुफ्ती साहब ने चूंकि 4 की तरगीब दी है लिहाजा हमने दूसरी वाले को देना। पागल हो तुम, तुम्हें थोड़ी तरगीब दे रहा हूं, मैं तो लड़के वालों को दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम ट्राई। लोग ये भी कहते हैं, अभी कल की बात है, एक साहब आए कि मैंने पैगाम निकाह भेजा है, वो लड़की वाले नहीं मान रहे, आप उनको। मैंने कहा मैं क्यों समझाऊं भाई, लड़की वालों को मैं कहूंगा इसको अच्छी तरह कमबख्त को ना जांचो। हाँ, इस कमबख्त को माजरत के साथ मैं यही कहूंगा, तुम पैगाम भेजने में कंजूसी से काम न लो, तुम यही करो कि भाई मैं बहुत अच्छा हूं। लड़की वालों को कहूंगा अच्छी तरह छान फटक के, हाँ मुआमलात में जब आप आएंगे तो बेटी देना आसान काम नहीं है। पैसों के मामले में लोग 100 दफा देखते हैं कि 50 रुपए देने से पहले कि वापस भी करेगा कि नहीं करेगा, तो बेटी देना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसमें दूसरी शादी कर रहा है, पूरे तू रखेगा कैसे, अदल कैसे करेगा, खिलाएगा कैसे, ये तमाम चीजें। और पहली कर रहा है तो भी उसके महल्ले वालों से पूछो, उसके रिश्तेदारों से पूछो, उसके अब्बा से पूछो, उसकी अम्मा से पूछो, अब्बा के बारे में भी लोगों से पूछो, क्योंकि अब्बा के असरात भी औलाद में क्या होते हैं। भाई ये चर्च तो नहीं पीता, हीरोइन तो नहीं पीता, वो जब आपके पास आएगा तो गुटके का मुंह तेजाब से कुलिया करके आएगा। वो जब रिश्ता लेने आएगा ना, तेजाब से कुलिया करके आएगा, वो ऐसे चमक रहे होंगे दांत। किसी दिन उसको वैसे गटर के ढक्कन पे जब वो बैठा हुआ हो ना, रात को दोस्तों से गपशप कर रहा हो, वहां जाके पकड़ो उसको, दांत चेक करो उसके, पता चलेगा कितने गुटके खाता है वो। तो मामलात में इतना बुद्धू बनना दुरुस्त नहीं है। निकाह शादी ब्याह के मामलात होते हैं तो छान फटक के 100 दफा तहकीक करके। हाँ, उसमें हम कहते हैं कि भाई अगर आपको कोई अच्छा कंवारा नहीं मिल रहा और दूसरी वाला आप समझते हैं कि ये ज्यादा जिम्मेदार है, तो उस कंवारे से ये दूसरी वाला